تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہو۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پہ اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العزت تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ اعتبار سر حماقت ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم اپنا ایمان گنوا چکے ہو۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر ہرگز نہ سمجھو۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم اور حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہے، مگر جاہل اور احمق کے لیے بس ردی کا ایک ٹوکرا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے حقیقت سے ہمیشہ آشنا رہتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے لوگ اکثر خواہشات کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں۔